پیارے دوستوں، رمضان برکت اور رحمت کا مہینہ ہے جس میں مسلمان روزہ رکھ کر اللہ کی عبادت اور تقوی میں اضافہ کرتے ہیں۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ رمضان کے روزے مسلمانوں پر کب فرض کیے گئے؟ کیا رمضان کے روز صرف اس امت کے لیے ہیں یا پہلے کی امتوں پر بھی فرض تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کس طرح سے روزے رکھتے تھے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا روزہ رکھنے کا طریقہ سب سے الگ تھا؟ آخر وہ کیسے روزہ رکھتے تھے؟ حضرت مریم علیہ السلام کا خاص روزہ کیا تھا اور یہ عام روزوں سے کیسے الگ تھا؟ کیا ہر امت کے روزے رمضان کی طرح 30 دن کے ہوتے تھے یا ان میں کوئی فرق تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتنے دنوں تک روزے رکھنے کا حکم ملا تھا؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام ہر مہینے کتنے دن روزے رکھتی تھی؟ کیا رمضان کے روزے صرف بھوکے پیاسے رہنے کا نام ہے یا اس کا مقصد کچھ اور بھی ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں سب سے پہلی بار قرآن کب اور کہاں نازل ہوا؟ رمضان کے مہینے میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہودی اور عیسائی قوم میں بھی روزہ رکھتی تھیں، لیکن ان کا طریقہ کیا تھا؟ ان تمام سوالوں کے جواب آپ اس ویڈیو میں جاننے والے ہیں، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ پیارے دوستوں، اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی سورہ البقر کی آیت نمبر 183 میں ارشاد فرمایا ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اس لیے ہمیں اس مہینے کا احترام کرنا چاہیے اور پابندی کے ساتھ روزے رکھنے چاہیے۔ دوستو، رمضان میں جب کوئی روزے دار روزہ رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو مان کر صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس روزے دار کو صبر کا بدلہ عطا کرتا ہے۔ اس مہینے کی فضیلت سے اللہ پاک انسانوں کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے اور غریب سے غریب انسان کو بھی اللہ کی نعمتیں ملتی ہیں۔ اسی وجہ سے اس مہینے کو شہر موز رزق کے بڑھنے کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ دوستوں، ہر مسلمان اس مہینے میں خاص طور سے ہر گناہ سے پرہیز کرتا ہے اور جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوتا تب تک کوئی بھی چیز کھاتا پیتا نہیں ہے۔ اگر ہم اتہاسک اور مذہبی حوالوں سے دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمین پر آنے کے بعد سے ہی روزہ رکھنے کی شروعات ہو چکی تھی۔ بتایا گیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ہر مہینے 3 دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ ان روزوں کو جنت سے زمین پر آنے کے بعد توبہ کے طور پر رکھا کرتے تھے۔ اس طرح پورے سال میں 36 دن روزہ رکھتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں ہر مہینے کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ کو روزے رکھے جاتے تھے۔ یہ وہی تاریخیں ہیں جب چاند پورا اور روشن ہوتا ہے، جسے ہم 14ویں کا چاند بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد جب حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا تو انہوں نے بھی حضرت آدم علیہ السلام کے طریقے پر ہر مہینے 3 دن روزے رکھے، وہ بھی انہی 3 تاریخوں پر۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے ان روزوں کو طوفان نوح سے بچنے پر اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے رکھا۔ لیکن حضرت داؤد علیہ السلام کا روزہ رکھنے کا طریقہ ان سب سے الگ تھا۔ وہ 1 دن روزہ رکھتے تھے اور 1 دن افطار کرتے تھے، یعنی پورے سال میں آدھا سال روزہ رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہر مہینے 9 دن روزے رکھتے تھے۔ یہ روزے 3 دن مہینے کی شروعات میں، 3 دن مہینے کی بیچ میں اور 3 دن مہینے کے آخر میں ہوتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی حضرت آدم علیہ السلام کے طریقے کے مطابق ہر مہینے 3 دن روزے رکھتے تھے۔ لیکن کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پورا مہینہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے روزے کا طریقہ سب سے الگ تھا۔ اللہ رب العزت نے انہیں لگاتار 3 مہینے تک روزے رکھنے کا حکم دیا تھا تاکہ وہ اللہ سے ملاقات اور ہم کلام بات کرنے کا شرف حاصل کریں۔ جب 3 مہینے روزے رکھنے کے بعد اللہ سے ہم کلامی کا دن آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات پسند آئی کہ اتنے دنوں کے روزے کے بعد میں اپنے منہ کی بو کے ساتھ اللہ سے ملاقات کروں، اس لیے انہوں نے ایک پیڑ کی شاخ سے مسواک کر لی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم میں تبدیل کرنے کی وجہ سے انہیں 10 دن اور روزے رکھنے کا حکم دیا گیا۔ دوستو، قرآن مجید میں حضرت مریم علیہ السلام کے روزوں کا بھی ذکر ملتا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کا روزہ کسی سے بات چیت نہ کرنے کا تھا، یعنی خاموشی اختیار کرنے کا۔ دوستو، قرآن مجید کی سورہ البقر کی آیت نمبر 183 میں یہ صاف کر دیا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاء علیہ السلام اور پھر امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر امت کو روزوں کا حکم دیا گیا تھا۔ جیسے ہر امت کے لیے نماز کا حکم تھا، ویسے ہی ہر امت پر روزے بھی فرض کیے گئے تھے۔ پچھلی امتوں کے روزے حالات کے مطابق آج کی امت سے الگ تھے۔ روزوں کی تعداد، وقت اور حالت کے حساب سے ان میں فرق ہی تھا۔ رمضان المبارک کے روزے پچھلی امتوں پر فرض نہیں تھے، لیکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر ہجرت کے 1.5 سال بعد 10 شعبان المعظم سن 2 ہجری میں مدینہ منورہ میں فرض ہوئے۔
دوستوں اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی فرمایا گیا کہ تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پائے اسے روزے رکھنے چاہیے، لیکن اگر کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو اور روزے چھوٹ جائیں تو وہ بعد میں ان روزوں کو پورا کر سکتا ہے۔ دوستوں اللہ پاک نے ہمیں ہر چیز میں آسانی دی ہے، اس کا مقصد ہمارے لیے راحت پیدا کرنا ہے نہ کہ سختی۔ اس لیے ہمیں اس برکتی مہینے میں روزے رکھنے چاہیے، اور اگر کسی وجہ سے کوئی روزہ چھوٹ جائے تو بعد میں اسے پورا کر لینا چاہیے۔ ہمیں اس رحمت اور ہدایت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہود اور نصرانی امتوں کے روزے۔ دوستو یہ بھی جان لیتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہود اور نصرانی، یہودی اور عیسائی بھی روزہ رکھا کرتے تھے۔ وہ 10 محرم یوم عاشورہ کا روزہ بے حد احترام کے ساتھ رکھتے تھے۔ اسی طرح ہر مہینے کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں چاند کی تاریخوں کو بھی امت بڑے احترام کے ساتھ روزہ رکھا کرتی تھی۔ ایک بار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے پوچھا، تم 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا، اس دن ہمارے رب نے ہمیں فرعون سے نجات دی تھی۔ اسی دن ہمارے رب نے سمندر کا راستہ بنا کر ہمیں دریائے نیل کے پار کیا تھا، اس لیے ہم اپنے رب کا شکر ادا کرنے کے لیے اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ اس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس بات کہ ہم تم سے زیادہ حقدار ہیں۔ اس کے بعد مسلمانوں کو بھی اس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا، لیکن یہودیوں سے الگ دکھنے کے لیے فرمایا گیا کہ وہ ایک دن کا روزہ رکھتے ہیں تو تم 2 رکھا کرو، ایک 9 تاریخ کو اور ایک 10 تاریخ کو۔ اس کے بعد جب کچھ وقت گزرا تو ہر مہینے 3 دن روزے رکھنے کے لیے کہا گیا، جو چاند کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ تھیں۔ مسلمان ان دنوں روزہ رکھا کرتے تھے، لیکن جب رمضان المبارک کے روزے فرض کیے گئے تو ان روزوں کو سنت روزہ کا درجہ دے دیا گیا۔ رمضان کی پہلی رات اور روزے دار کی مغفرت۔ دوستو رمضان کے مہینے کے بارے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اس مہینے کی پہلی رات آتی ہے تب آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور یہ دروازے پورے مہینے تک بند نہیں کیے جاتے، اور جب اس مہینے کی آخری رات آتی ہے تو اللہ پاک ہر روزے دار کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اسلام میں اکثر اعمال کے پیچھے کسی نیک بندے کی یاد اور مقصد ہوتا ہے، جیسے عرفات کے میدان میں حج حضرت آدم اور حضرت حوا علیہم السلام کی یادگار، قربانی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہم السلام کی سنت، صفا اور مروہ کی صحیح حضرت سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا دونوں پہاڑوں کے درمیان دوڑنے کی یاد، رمضان اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شریف میں کچھ دن کھانے پینے سے پرہیز کرتے تھے، یعنی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان میں بھوکا اور پیاسا رہنا پسند تھا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی روزے کے لیے ماہ رمضان کو پسند فرما لیا اور پورے رمضان کے روزے ایمان والوں پر فرض کر دیے، تاکہ میرے حبیب کی یادگار باقی رہے اور ان کی سنت قائم رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام ہر مہینے کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ کو روزہ رکھتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام پورے سال روزہ رکھتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزہ رکھتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے اور 2 دن نہیں رکھتے تھے۔ روزہ رکھنے سے انسان متقی، پرہیزگار بنتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والوں پرہیزگار بن جاؤ۔ بچوں کو جلد سے جلد روزے کی عادت ڈالنی چاہیے تاکہ جب بچہ بالغ ہو جائے تو اسے روزہ رکھنے میں کوئی دقت نہ ہو۔ اس لیے فقہائے کرام فرماتے ہیں، جب بچے کی عمر 10 سال ہو جائے اور اس میں روزہ رکھنے کی طاقت ہو تو اسے ماہ رمضان میں روزہ رکھوایا جائے۔ اگر طاقت ہونے کے باوجود بچہ روزہ نہ رکھے تو ہلکی مار سے اسے روزہ رکھوایا جائے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر بندوں کو معلوم ہو جاتا کہ رمضان شریف کی فضیلت و برکت کیا چیز ہے تو میری امت تمنا کرتی کہ پورا سال رمضان ہی ہوتا۔ روزے کے فائدے۔ روزہ صرف بھوکے پیاسے رہنے کا نام نہیں بلکہ اس کے کئی بے شمار فائدے ہیں۔ 1. تقوی، پرہیزگاری پیدا ہوتی ہے۔ 2. نفس کی خواہشوں پر کنٹرول آتا ہے۔ 3. صبر اور شکر کا جذبہ بڑھتا ہے۔ 4. غریبوں کی حالت کا احساس ہوتا ہے۔ 5. صحت کے لیے فائدہ مند ہے، جسم کے زہریلے مواد باہر نکلتے ہیں۔ 6. اللہ کی قرب نزدیکی حاصل ہوتی ہے۔ 7. روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے۔ 8. قیامت کے دن روزے دار کی سفارش کرے گا۔ پیارے دوستوں، آج کے دور میں جب سائنس کی ترقی اپنے عروج پر ہے، نئی کھوجیں ہو رہی ہیں، تو سائنٹسٹ نے روزے کے بارے میں بھی ریسرچ کی اور اس کے بے شمار فائدے بتائے۔ تو آج ہم آپ کو سائنس کے نظریے سے 7 بڑے فائدے بتا رہے ہیں کہ روزہ رکھنے سے ہمارے جسم اور صحت پر کیا اثر پڑتا ہے۔ 1. دل اور دماغ کے لیے فائدہ مند۔ روزہ دل اور دماغ کے لیے بے حد فائدہ مند ہوتا ہے۔ روزہ رکھنے سے دل مضبوط ہوتا ہے اور دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ 2. بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتا ہے۔
जो शख्स रोजे में रहता है उसका ब्लड प्रेशर ना तो हाई होता है ना लो, बल्कि हमेशा नॉर्मल रहता है। यही वजह है कि कई लोग जो साल भर ब्लड प्रेशर की परेशानी से जूझते हैं, रमजान में रोजे रखते हैं और उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती। 3. मोटापा कम होता है। रोजेदार कम गदा भोजन इस्तेमाल करता है, जिससे जिस्म की फालतू चर्बी फैट पिघलने लगती है। आजकल लोग मोटापा घटाने के लिए जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, पैसे खर्च करते हैं, मगर रमजान में बिना कोई मेहनत किए ये काम खुद ब खुद हो जाता है। 4. जिस्मानी ताकत और मजबूती बढ़ती है। रोजा रखने से मांसपेशियां, मसल्स मजबूत होती हैं, जिससे इंसान का जिस्म ताकतवर बनता है। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोजा रखा करो, सेहतमंद हो जाओगे। लोग सोचते हैं कि भूखे प्यासे हरने से जिस्म कमजोर हो जाएगा, मगर जब रोजा रखते हैं तो अंदरूनी जिस्म में बड़े बदलाव आते हैं, जो पूरे साल मेहनत करने पर भी नहीं आ पाते। 5. हाजमा डाइजेशन दुरुस्त होता है। रोजे से पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम को आराम मिलता है और इसका सीधा असर